السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 5ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء جاری ہے۔ سورہ نساء کی 23 آیات گزشتہ پارے میں تھیں اور 124 آیات اگلے پارے میں ہیں، یعنی آج کے پڑھے گئے پارے میں، اور اگلے پارے میں بھی یعنی 6 پارے میں بھی سورہ نساء جاری ہے۔ آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 147 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اور جیسا کہ سورہ نساء کی جو اس کے بنیادی مضامین ہیں اس کے حوالے سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں اسلامی طریقے زندگی اور اس کے مزاج کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر وہ احکام دیے گئے ہیں جو پست اخلاق اور خطا کار اور بے حقیقت انسان کو بلندیوں تک لے جائے۔ اسلامی معاشرے کے خد و خال اور تفصیلات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کو ہم نے پہلا حصہ قرار دیا تھا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک حسن معاشرت کے احکام ہیں۔ گزشتہ پارے کے اختتام پہ محرمات کی تفصیل تھی۔ آخری آیت آپ نے کل جو سنی تھی اس میں محرمات کی تفصیل تھی، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، وہ 18 قسم کی عورتیں۔ اب یہ 5ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں والمحصنات من النساء، محصنات احسان جو ہوتا ہے سواد کے ساتھ، اس کے کئی معنی ہیں۔ شادی بھی اس کا معنی ہے، آزادی بھی اس کا معنی ہے، پاک دامنی بھی اس کا معنی ہے، اور اسلام قبول کرنے والی ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ یہ سارے اس سے مراد ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد شادی والی عورتیں ہیں، یعنی والمحصنات من النساء، وہ خواتین جنہوں نے کسی سے شادی کر لی ہو وہ بھی حرام ہے، تو ان محرمات کے ساتھ یہ بھی شامل ہیں۔ اب اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، یعنی ان 18 اور 19، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری جائز ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی خواتین ہیں وہ جائز ہیں تمہارے لیے، اگر ان کے ساتھ تم باقاعدہ نکاح کرو، اور نکاح بھی کیسا ہو، محصنین غیر مصافحین، یعنی ایسا نکاح ہو کہ جو پاک دامنی اور عفت اختیار کرنے کے لیے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے یا شہوت رانی کے لیے ہو، ایسا نکاح نہ ہو۔ لہٰذا اس میں ایجاب و قبول جتنی شرائط ہیں، ایجاب و قبول ہو، مہر مقرر کیا گیا ہو، ہمیشہ کے لیے نکاح کیا گیا ہو، اور خفیہ دوستی اس میں نہ ہو، اور گواہ اور اعلان نکاح ہو، اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں تو پھر وہ تم باقی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو محرمات کی تفصیل ہے وہ بہت تھوڑی ہے، یعنی وہ چھوٹا دائرہ ہے جو حرام عورتوں کا ہے۔ جو حلال عورتیں ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے وہ بڑا دائرہ ہے۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اگر حلال کا دائرہ چھوڑ کر حرام کے دائرے میں جائیں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء میں بھی جو حرام کا دائرہ ہے وہ بہت محدود ہے، اور حلال کا دائرہ بہت وسیع، اور اس کے باوجود اگر لوگ حرام کی طرف آئیں تو یہ بہت بڑا ظلم۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس وقت جو ہے وہ لونڈیوں کا معاملہ تھا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اگر لونڈیاں ہوں، اس دور میں لونڈی کا تصور تھا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے
کہ جو غلام اور لونڈی کا تصور ہے یہ اس دور میں عربوں کے ہاں معاشرے کے اندر ایک جاری و ساری ایک تصور تھا. اب اس کو اسلام نے آہستہ آہستہ ختم کر دیا اپنے اقدامات سے کہ کوئی کفارے کی صورت ہو تو اس میں بھی غلام اور لونڈی آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو، مختلف اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے پھر مکاتبت ہے، پھر بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو اور لونڈی بنانے کو سرے سے حرام قرار نہیں دیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ حرام قرار، کوئی حکم آیا ہو کہ آج کے بعد کوئی غلام نہیں ہو سکتا، یہ حکم نہیں ہے. یہ اس کو اوپن رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام یعنی کسی انسان کو خریدا نہیں جا سکتا، نہ بیچا جا سکتا ہے. البتہ کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے جنگ کے اندر، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ جنگ ہو، کسی ملک کی کسی دوسرے ملک کے ساتھ اسلامی ملک کی جنگ ہو، اور جنگ کے نتیجے میں کچھ مرد اور عورتیں قید ہو کے آ جائیں، اور اس کا پہلا طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو قیدیوں کا تبادلہ کر لیں، اور قیدیوں کا اگر تبادلہ بھی ممکن نہیں ہے تو ان سے کہیں کہ کچھ فدیہ دے کے اپنے قیدی چھڑوا لیں. یہ بھی طریقہ ہے. اگر قیدیوں کا تبادلہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنے قیدی فدیہ دے کے بھی نہیں چھڑواتے تو پھر اب ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ جو آپ کے پاس قیدی ہیں ان کو مارنا تھوڑی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ تو ان کی کوئی ڈسپوزل کا، کوئی سیٹلمنٹ کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. ان کی سیٹلمنٹ کے لیے اسلام نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے. اس کو پھر یہ ہوگا کہ جو ریاست ہوگی وہ ایلوکیٹ کر دے گی غلام بھی اور لونڈی بھی، اور جب ریاست ایلوکیٹ کرے گی کہ یہ فلاں کے حصے میں ہے، یہ فلاں کے حصے میں ہے، تو ریاست کی ایلوکیشن بمنزلہ نکاح کے ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہیں جنگ کے اندر کسی کو پکڑ لے اور کہے میں نے لونڈی بنا لیا، یا کسی کو پکڑ لے میں نے غلام بنا لیا. یہ نہیں کر سکتا. ریاست ایلوکیٹ کرتی ہے، اور ریاست اگر اسلامی ریاست کسی کو ایلوکیٹ کر دے تو بمنزلہ نکاح کے ہوتا ہے. تو یہاں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو پھر لونڈیوں پہ گزارا کرو. اور اس وقت لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، اور آئندہ بھی اگر ایسی کوئی صورت ہو تو یہ ہو سکتا ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ کو تمہارے ایمان کا خود خوب پتہ ہے، اس لیے کوئی دو نمبری نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کو دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آگے معاشرتی احکام کی حکمتیں بتائی ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے. ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، جو لوگ شہوات کے پیچھے چلتے ہیں ان کا مقصد اور ہوتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے تمہاری توبہ قبول کرے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے جو احکام کی جو سختی ہے اس کو تخفیف کرے. آگے پھر فرمایا بغیر رضامندی کے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. مالی معاملات میں جو ظلم و عدوان ہے اس کی سزا بیان کی گئی ہے کہ وہ دوزخ ہے. اگر کسی کا کوئی مال کھائے گا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اگر آپس میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو اور بات ہے، اور کسی کا مال جو ہے وہ نہ کھاؤ. پھر یہاں آیت نمبر 31، یہ بڑی شاندار آیت ہے. یعنی جو چند آیات ہیں جو انسان کو پر امید بناتی ہیں، ان میں سے ایک یہ آیت ہے، آیت نمبر 31 سورہ نساء کی، اور اس کے علاوہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 وہ بھی اسی طرح. اس میں اللہ فرماتا ہے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے. اللہ، بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ بڑے گناہ وہ ہیں گناہ کبیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں شریعت نے کوئی یا تو حدود اللہ ہو، کوئی حد مقرر کی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، یا کوئی وعید یا سزا مقرر کی ہو، پھر وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یا پھر اس کی ممانعت بطور تحریم کی ہو، یعنی حرام کہا گیا ہو پھر بھی انسان اس کو کرے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اور چوتھی جو کبیرہ گناہ کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کے اوپر، صغیرہ گناہ کے اوپر انسان اصرار کرے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. یعنی باوجود اس بات کے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن وہ بار بار کرتا ہے، اور بار بار کرنے سے وہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ جو ہے ویسے معاف کر دیتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کو جہاد کا موقع نہیں ملتا، وراثت بھی ان کی نصف ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے پیچھے رکھا گیا ہے.
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے اگر فطری تفوق کسی کا رکھا ہے نا اس پر حسد نہ کرو۔ اور یہ 2 دفعہ اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آیت نمبر 32 میں بھی اور آیت نمبر 54 میں بھی، کہ فطری توفق اللہ تعالیٰ نے کسی کو فطری فوقیت دے دی ہے تو اس کے اوپر حسد نہ کرو۔ یہ فطری فوقیت ہے کیا؟ یہ فطری فوقیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار عورت کا اور رکھا ہے، مرد کا اور رکھا ہے، اور مرد کو عورت پر نگران بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ نگران ہے، یہ کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ نگرانی جو ہے یہ ایک طرح کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے گھر کی ذمہ داری اختیار کرنی ہے۔ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس میں نگران کس وجہ سے ہے۔ ایک تو طبعی امتیاز کی وجہ سے ہے کہ انسان کی طبعی طور پر انسان مرد جو ہے وہ عورت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو بطور منتظم جو ہے اس کو فوقیت دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اخراجات نان و نفقہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ وہ مال خرچ کرتا ہے اس لیے فوقیت دی گئی ہے۔ اگر اس کا مطلب ہے اگر کوئی خاتون تگڑی ہو اور وہ جو امتیاز مرد کو حاصل ہے وہ عورت کو ہو، کہ وہ اس سے زیادہ تگڑی ہو، اس سے زیادہ وہ صحت مند ہو اور زیادہ وہ فطری طور پر اس کے اوپر فائق ہو، اور اسی طرح وہ نوکری بھی خود کرتی ہو، کاروبار بھی خود کرتی ہو، سارا کچھ کرتی ہو، تو اس کا مطلب اس کا امتیاز ختم ہو گیا، مرد کا امتیاز ختم ہو گیا۔ 2 ہی وجوہات کی بنیاد پر اس کا امتیاز تھا۔ اب اللہ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے خاندانوں کو جس طرح تقسیم کیا ہے، اس میں عورت کے لیے ڈیوٹی یہ لگائی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ عورتیں اچھی وہ ہوتی ہیں، نیک عورتیں جو فرمانبرداری کریں اور شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اگر ایسی ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، ہاں وہ خواتین، میں ذرا تھوڑی سی اس کو تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین جن سے تمہیں بغاوت کا ڈر ہے۔ نشوز جو ہے، نشوز ناشازہ، نشوز کہتے ہیں اٹھ کھڑے ہونے کو، اور نشوز کا مطلب ہے کہ کوئی عورت مرد کے خلاف بغاوت کر دے۔ اگر وہ بغاوت کر دے، اور بغاوت کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ کسی وقت اس نے کھانا نہیں پکایا یا کپڑے استری نہیں کیے یا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کیا، یہ بغاوت نہیں ہے۔ بغاوت یہ ہے، اس کی تفصیل حدیث کے اندر آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت یہ ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر میں کسی غیر مرد کو نہ آنے دیں، اور اگر شوہر جو ہے وہ یہ دیکھے کہ کوئی غیر مرد اس کی اجازت کے بغیر گھر آیا تو یہ بغاوت ہے، یا اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو یہ بغاوت ہے۔ اگر یہ بغاوت کرے تو پھر اس کے لیے 3 علاج ہیں، واعظ نصیحت کرے، اس کو سمجھائے، اور دوسرا یہ کہ وقتی طور پر عارضی علیحدگی اختیار کر لے اور بیڈ روم میں الگ کر لے، اور وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور تیسری بات یہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو ہلکی مار مارے۔ یہ جو ہلکی مار مارے ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پھینٹی لگائے، ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے پھینٹی لگانا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جتنا خواتین کے اوپر ظلم اس آیت کی تشریح میں ہوا ہے شاید کم ہی کہیں ظلم ہوا ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کا کیا معنی ہے؟ اس کی حدیث میں تشریح آئی ہے، باقاعدہ تفصیل ہے۔ ایک حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، یعنی 4 کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے علاوہ ترمذی میں ایک اور بھی حدیث ہے، یعنی یہ دونوں حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عورتیں ہیں نا تمہارے پاس، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، اس کے بارے میں خصوصی رویہ، ان کے لیے ان کے اوپر رحم والا رویہ اختیار کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام پر یہ تمہارے قبضے میں آئی ہیں، یعنی یہ بیچاری تمہارے پاس ایسے ہیں جیسے قیدی ہوتی ہیں، اور وہ قیدی بنی کیسے ہیں؟ اللہ کے نام پر۔ نکاح جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، اللہ کے نام پر تمہارے پاس آئی، لہذا ان کا خیال کیا کرو۔ ہاں اگر وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ یؤتین فروشکم احدا تکرہونہ، ان کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ گھر میں کسی دوسرے مرد کو تمہارے بستر پہ آنے نہ دیں، اور اگر وہ ایسی بات کرے وَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو۔ اگر انہوں نے ایسی حرکت کر دی تو پھر ان کو مارو، اور یہ جو مارنا ہے یہ بھی پھینٹی نہیں ہے، ضرباً غیر مبرح، حدیث کے الفاظ ہیں ایسی ضرب مارو، ایسی مار مارو جو غیر مبرح، نشان چھوڑنے والی نہ ہو، غیر مبرح۔ دوسری حدیث میں بھی یہی الفاظ ہے فَاضْرِبُوهُنَّ
ضربا غیر مبرح، کہ ان کے اوپر ڈیوٹی ہے اللہ یاتین بفاحشۃ مبینۃ، کہ کوئی بے حیائی نہ کریں، اگر وہ بے حیائی کریں تو پھر ان کو تم ہلکی مار سکتے ہو، غیر مبرح جو نشان نہ چھوڑے۔ یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ایسی کون سی مار ہوتی ہے جو نشان نہ چھوڑے؟ عورت کا تو جسم اتنا نازک ہوتا ہے، اس کے اوپر تو ایک تھپڑ لگائے تو جسم نشان پڑ جاتا ہے، تو وہ کون سی مار ہوتی ہے جو نشان نہ چھوڑے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں احادیث میں یہ شرط لگائی ہے ضربا غیر مبرح، ایسی مار جو اس کو نشان نہ چھوڑے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ضربہ بالسواک، وہ مسواک کے ساتھ آدمی جیسے مارے نا، اور مسواک کے ساتھ کیا مار لگتی ہے، یعنی وہ تو صرف ایک سمبولک ہی ہے، آپ مسواک پکڑا ہو تو آپ اس کو ماریں، 2 دفعہ ماریں، 1 دفعہ ماریں، نشان نہیں چھوڑتا، تو یہ ہے وہ مار جو مارنی ہے، یہ بھی گویا علامتی طور پر ہے، اس کو صرف تنبیہ کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ نہیں مانتی پھر بھی تینوں آپ نے یہ اسٹریٹجیز اپنا لی تو اس کے بعد وہ نہیں مانتی، تو پھر فرمایا کہ تنازع بڑھنے کی صورت میں تحکیم کر لیں۔ تحکیم یہ ہے کہ دونوں گھروں سے ایک ایک حکم مقرر کر لیں، ایک مرد کے رشتہ داروں سے، ایک عورت کے رشتہ داروں سے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، اگر رہنا ہے تو اکٹھے رہیں، صلح کروا دیں، نہیں تو ان کی علیحدگی کروا دیں۔ یہ حسن معاشرت کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 36 بیان کی، جس میں فرمایا کہ جو حقوق العباد ہے نا، یہ آیت نمبر 36 جو ہے نا سورہ نساء کی، یہ حقوق العباد کی آیت ہے۔ اور ہم عام طور پہ یہ فکرہ سنتے ہیں کہ حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کرنے، حقوق اللہ معاف کر دینے، سنتے ہیں نا، حقوق اللہ اللہ نے معاف کر دینے، حقوق العباد معاف نہیں کرنے۔ سن لیں، یہ آیت ہے حقوق العباد کی، اور شروع پتہ ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، پھر آگے والدین اور رشتہ دار اور سب کے حقوق کا ذکر ہے۔ گویا حقوق العباد کی بنیاد بھی حقوق اللہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کا حق کیوں دینا ہے، بھائی کا حق کیوں دینا ہے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب دونوں میں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں مقصدیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی شخص اس لیے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے کہ ماں راضی ہو جائے، اور پھر ماں راضی نہیں ہوتی، تو کیا خیال ہے، اس کی محنت ضائع گئی؟ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے، ماں راضی ہو چاہے نہ ہو، اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ باپ کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کرنا، باپ کی اطاعت اس لیے کرنی اللہ راضی ہو جائے۔ لہٰذا یہ سارے جو حقوق العباد ہیں ان کے اندر بھی روح یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ آیت نمبر 36 ہمیں تمام معاشرتی متعلقین سے حسن سلوک کا حکم دیتی ہے، اور اس کی بنیاد توحید کو اپنانا ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ آگے پھر شیخی اور غرور کی ممانعت ہے، پھر فرمایا کہ منکرین جو ہے اور ریاکار جو ہیں، اللہ متکبرین اور ریاکار جو ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے نشہ کی ممانعت کی ہے کہ حالت نشہ میں نماز نہ پڑھا کرو۔ نشہ کی ممانعت بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ تدریجاً ہوئی، میں نے سورہ بقرہ کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو جب تم حالت نشہ میں تو نماز نہ پڑھا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حالت نشہ میں نماز نہیں پڑھنی، اور جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے اور ٹھیک نکالا ہے کہ جن لوگوں کو نماز کا، اجمیوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا نا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے، تو ان کی نماز کوئی نہیں ہوتی۔ وہ نماز جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے ساتھ گفتگو کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک اللہ کی بات سننا، ایک اللہ کو بات سنانا۔ اللہ کی بات سننا قرآن ہے، قرآن سن لیں تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کو بات سنانی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو دونوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب اللہ بات کر رہا ہے قرآن کے ذریعے تو وہ کیا کر رہا ہے، اور آپ جب اللہ سے بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے
اہل علم نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نماز کا ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص نماز کے ترجمے کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو ایسے ہی اس کی نماز نہیں ہوتی جیسے نشئی کی نماز نہیں ہوتی. آگے آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور ان کے لیے مختلف پیرایا اختیار کیا گیا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اور ان کو پھر وعید بھی سنائی ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہارا سلوک بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہفتے والے دن کے والے لوگ تھے نا، ان کے ساتھ جیسا سلوک ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا. شرک ناقابل معافی جرم ہے. آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 یہ ایک جیسی آیات ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ باٹم لائن شرک ہے. جو شخص شرک نہیں کرتا نا، شرک سے بچ گیا، گویا وہ اللہ کا ہے اور اس کی مغفرت ہو جائے. اور وہ جو جتنی بھی احادیث ہیں، یہ دو آیات یہ بھی بتا رہی ہیں، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہیں. مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، معاذ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق العباد حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق ہے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اس کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے، شرک نہ کرے. وحق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا نا، اللہ اس کو یہ عذاب نہ کرے. یہ بندے کا حق ہے اللہ پر. اللہ اکبر. گویا جو شرک نہیں کرتا انشاءاللہ اس کے باقی گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ لے کے آئے نا کہ تیری زمین، یہ زمین بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں کے ساتھ، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، ساری زمین تیرے گناہوں کے ساتھ بھری ہوئی ہو، لیکن تو اس حال میں آیا ہو کہ لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ، یہ باٹم لائن ہے. آگے اللہ کریم نے جبت اور طاغوت کی بات کی ہے کہ ان کی پرستش سے بچ جاؤ. یہ طاغوت میں نے کل بھی عرض کیا تھا، طاغوت طغیان سے ہے. ہر وہ چیز، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ طغیان ہے. شیطان بھی طغیان ہے، شیطانی کام بھی طغیان ہے. اور اللہ سے غافل کر دینے والی ہر وہ چیز، چاہے وہ کوئی ٹول ہو، چاہے وہ گیجٹس ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ مشینیں ہوں، جو بھی چیز اللہ سے غافل کر دیتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ طاغوت ہیں. آگے آیت نمبر 54 ہے، وہ جو میں نے عرض کیا تھا. آیت نمبر 32 میں بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 32 میں بھی کہ فطری فوقیت کے اوپر حسد نہ کرو. یہاں آیت نمبر 54 کے اندر بھی فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اگر کسی کو کوئی فطری طور پر کچھ عطا کر دیا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں، حسد نہیں کرنا چاہیے. آگے آیت نمبر 58 اور 59 بہت اہم ہے، حکومت اور رعایا کے حقوق ہیں. اللہ ان تحکموا بالعدل ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. دیکھیں اس میں اس آیت کو ذرا دیکھیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب تمہارے ہاتھ میں کوئی فیصلے کا قلم آئے تو ہمیشہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اچھا، پہلے فرمایا ان اللہ یامرکم، آخر پہ فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین نصیحت کرتا ہے. یہ جو واعظ ہوتا ہے نا، وہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دل سے نکلی ہوئی بات ہو، اور اس کی نصیحت کی جو بنیادی خصوصیت ہے کہ اس میں مخاطب کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے. اور جو امر ہوتا ہے، امر قانونی حکم ہوتا ہے، اور قانونی حکم کے اندر مخاطب کی خیر خواہی مقصود کوئی نہیں ہوتی. مثلا قانونی حکم جو ہے وہ کسی کو پھانسی لگ گئی، اب پھانسی پہ تو ایک بندہ پھانسی پہ چڑھے، قانونی حکم تو اس کو تو پھانسی لگ گئی،
مخاطب کی خیر خواہی تو کوئی نہیں. لہذا قانونی حکم کسی کو پھانسی لگوا سکتا ہے, کسی چور کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے, قانونی حکم تو یہ سارے قانونی حکم ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے, یہ اعجاز ہے قرآن کا. پہلے ان اللہ یامر فرمایا, آخر پہ فرمایا یا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے یہ. اس طرح کی آیات اور بھی ہیں. اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ کا کوئی ایک بھی قانونی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانیت کی خیر خواہی کے لیے نہ ہو. لہذا قانونی حکم ہونے کے باوجود وہ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے. اس لیے فرمایا کہ تم امانتیں جو ہے اہل لوگوں کو سپرد کرو, اور فرمایا قیامت کے قریب جو ہے یہ نااہل لوگوں کے سپرد امانتیں ہو جائیں گی. جب ایک شخص نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا متی الساعہ, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمائے اذا ضیعت الایمان امانہ, جب امانتیں ضائع ہونے لگیں. فانتظر الساعہ, پھر آپ انتظار کرو کہ جو ہے وہ قیامت آ جائے گی. وہ کہتا ہے کیف اذاعتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کیسے امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب کسی غیر اہل نااہل آدمی کو منصب دے دیا جائے تو پھر انتظار کرو قیامت کا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرب قیامت نااہل لوگ عہدوں پر بیٹھ جائیں. دوسرا ایک اس کا اور معنی بھی ہے, وہ یہ ہے جب نااہل آدمی کو آپ منصب دے دیں گے تو وہ جو حرکتیں کرے گا نا وہ قیامت ہوگی, وہ قیامت برپا کرے گا. یہ بندر کے ہاتھ میں چھری دے دیں گے تو وہ جو کچھ کرے گا وہ لوگوں کو زخمی کرے گا. لہٰذا نااہل آدمی جب عہدے پہ بیٹھتا ہے تو وہ قیامت ہی برپا کرتا ہے. دونوں معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. اور پھر آگے فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے, اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نیچے. اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اولی الامر سے مراد ہر وہ شخص ہے, ہر وہ محکمہ ہے جو اس کام سے متعلق ہو. لہذا علماء فقہا بھی اولی الامر ہیں جب علم کی بات ہو, اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اولی الامر ہیں جب قانون نافذ کرنے کی بات ہو. ہیلتھ کا محکمہ اولی الامر ہے جب کوئی صحت کی بات ہو. لہذا جتنے محکمے والے لوگ ہیں یہ سارے اولو الامر ہیں, اور ان کی بات ماننا ضروری ہے, لیکن ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے. یہ غیر مشروط اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی کی بھی فرمانبرداری نہیں کی جاتی. اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے آیت نمبر 83 کے اندر کی ہے کہ افواہوں کی تحقیق کا حکم جہاں دیا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ جو منافق تھے نا یہ افواہیں بڑی اڑاتے تھے. تو فرمایا کہ جب کوئی افواہ آئے نا, خاص طور پہ یہ جو غزوہ احد اور غزوہ احد سے لے کر غزوہ احزاب تک کا جو درمیانی عرصہ ہے, اس دور میں بڑی افواہیں اڑتی تھی, کیونکہ مسلمانوں کو ایک تھوڑی سی ہزیمت ہوئی تھی, تو اس دوران بڑی افواہیں اڑتی تھی, یہ ہو گیا, وہ آ گیا, فلاں آ گیا. تو فرمایا کہ جب بھی اگر کوئی آئے امن کی کوئی بات یا کوئی خوف کی بات, اذاعوا بہ, وہ اس کو پھیلا دیتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یہ اولی الامر کی بات آ گئی. اب وہ خبر جس بھی طرح کی ہے اس کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں, یا پھر وہ ان لوگوں کے پاس لے آئیں جو ان کاموں کے ذمہ دار ہیں, ان کے پاس لے جائیں. تو پھر لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, جن کے پاس تحقیق کرنے کا اختیار ہے وہ اس کی تحقیق کر کے بتا دیں. یعنی آپ کو کوئی محکمہ صحت کا معاملہ ہو تو صحت والوں سے پوچھیں, پولیس والوں کا معاملہ ہو تو پولیس والوں سے پوچھیں, متعلقہ لوگوں سے جا کے پوچھیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر فضل نہ کرتا تو تم تو شیطان کی پیروی کرنے لگ گئے تھے. یعنی خام خواہ کسی کی افواہ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سلام کا حکم بتایا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کبھی کو تم اسلام کرے نا تو یا تو کم از کم اتنا سلام واپس لوٹانا فرض ہے. کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم السلام کہنا فرض ہے, اور اگر بہتر کر دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کر دو. اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو.
تو یہ اس سے بہتر ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور صرف یہ بتایا یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہیں کرنی، یہود و نصارہ خود بات کریں اور باقی اہل ایمان کو اسلام میں پہل کرنی چاہیے۔ آگے منافقین مختلف افواہیں پھیلاتے تھے ان کے بارے میں، مسلمانوں کی دو آراء ہو گئی تھی، ان کی بات ہے ہجرت میں یار ایمان قرار دے دیا کہ جو لوگ ہجرت کریں گے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ مومن ہے، اور جو ہجرت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ دو گروہ مستثنا ہیں، ایک وہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے، اور دوسرے وہ جو مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے۔ قتل خطا اور قتل عمد کی بات ہے، اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی جا رہا تھا، مسلمانوں کا دستہ جا رہا تھا، تو ایک چرواہا تھا، اس نے مسلمانوں کو آگے سے اسلام کہا، انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کر دیا تو بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، انہوں نے پوچھا کیوں قتل کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس لیے قتل کیا تھا، اس نے ڈر کے اسلام کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات اتار دی کہ تم بھی تو ایک وقت تھا کہ تم ڈرتے تھے اور زمین تمہارے اوپر تنگ تھی، اب اگر تمہارے پاس اختیار آ گیا ہے تو تمہیں کیا پتا کہ اس نے سلام جو ہے وہ دل سے کہا تھا یا کیسے کہا تھا۔ لہٰذا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، یہ نہ کہو کہ جس نے سلام کہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جب سلام ایمان کی نشانی ہے تو اس کی بات مان لو۔ اور یہ ایک واقعہ اس کے بارے میں قرآن نے تبصرہ کیا۔ آگے پھر اہل جہاد جو ہے مجاہدین، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو مجاہدین ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے ان لوگوں سے جو عام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں ایک تو نفیر عام ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفیر عام صرف تبوک کے موقع پر ہوا کہ سارے نکلے، جو نہیں نکلے پھر وہ گناہ گار ہو گئے۔ اور وگرنہ مجاہد جو ہے، جو جہاد کرنے والا ہے، وہ اگر بیٹھا بھی ہو، وہ اگر یعنی جہاد پہ نہیں بھی گیا تو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ عطا کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے وعدے کیے ہیں، لیکن بہرحال وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ آگے نماز قصر کا حکم ہے۔ نماز قصر آئی تھی حالت جنگ میں، کہ جنگ میں جب مسلمان جاتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں، اور پھر صلاۃ الخوف تھی اصل میں، اور صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی بتا دیا آیت نمبر 102 میں۔ تو جب حالت امن ہو گئی تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب تو خوف نہیں رہا تو اب بھی قصر پڑھ لیا کریں سفر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، صدقہ قبول کرو۔ کیا مطلب؟ حالت امن میں بھی سفر میں قصر نماز پڑھنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 105 سے 115 تک نزول قرآن کی حکمتیں ہیں۔ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ بنی ظفر کا کوئی آدمی تھا، طعمہ یا بشیر بن عبیرک اس کا نام، 2 نام آتے ہیں مفسرین لکھے۔ اس نے کام یہ کہ اس نے چوری کی تھی، اور چوری کر کے اس نے ایک انصاری کی زرہ چوری کی تھی، اور چوری کر کے اس نے کسی یہودی کے ہاں وہ رکھوائی امانتاً، اور نام اس کا لگا دیا کہ اس نے چوری کی۔ اب وہ مال تو برآمد ہوا اس سے، اور انہوں نے کہا بھی کہ چوری اس نے کی ہے۔ اب اس سے ایک بڑا عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ وہ چور جو ہے وہ یہودی ہے۔ تو عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً فیصلے کے قریب پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ جو خائن ہے نا، یہ ان کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے کیوں بن رہے ہیں، کیوں ان کی طرف ہو گئے؟ اس سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بحیثیت انسان غلط فہمی نبی کو بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر نبی سے حق پوشیدہ ہو تو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی جو ہے وہ غلط بات کر دے اور اللہ ان کو غلط بات کے بارے میں آگاہ نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ہونے لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری بات کر دی، فرمایا کہ اگر اللہ کی فضل اور رحمت نہ ہوتی تو انہوں نے تو تمہیں گمراہ کر لیا، یضلوک وما یضلون الا انفسہم، یہ ایک گروہ تو آپ کو جو ہے وہ بالکل گمراہ کرنے کے اوپر تل گیا تھا،
اور یہ گمراہ کر ہی چکا تھا اگر اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچا لیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا دوسروں پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو شخص اس طرح کی حرکت کرے گا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے صحابہ کے اجماع کی حجیت بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ بات تو ہو رہی تھی اسی کانٹیکسٹ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کنکلوژن یہ کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے باوجود اس بات کے کہ ہدایت واضح ہو گئی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان سے دوسرا راستہ اختیار کرے، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اس آیت کو تمام مفسرین نے کہا ہے کہ یہ صحابہ کے اجماع کی حجیت پر آیت ہے کہ صحابہ کرام متفقہ طور پر جس کام پر متفق ہو جائیں اور متفقہ طور پر فیصلہ دے دیں وہ گویا شریعت ہوتی ہے، اور جس طرح نبی کا حکم ہوتا ہے اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے اجماع کی حیثیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کبھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، تو اس سے مراد بھی صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ آگے ملت ابراہیمی کی وضاحت ہے، آیت نمبر 116 سے 134 تک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو خطاب ہے، دونوں سے مجادلہ ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق فیصلہ ہونا ہے نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، یعنی نہ بنی اسماعیل کو کوئی فوقیت حاصل ہے نہ بنی اسرائیل کو کوئی فوقیت حاصل ہے۔ اصل بات کیا ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی غلط کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور جو بھی ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، جو بھی نیکی کا کرے گا وہ جنت میں جائے گا، چاہے بنی اسرائیل سے ہو چاہے بنی اسماعیل سے ہو۔ تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہماری نسل بہتر ہے اور ان کی نسل بہتر نہیں ہے، تو بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، جو بھی نیکی کرے گا وہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ دونوں دعویٰ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کا، تو یہ آیت نمبر 125 ہے، بڑی شاندار آیت۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، سن لیجئے اس سے اچھا دین کس کا ہوگا، ممن اسلم وجہہ، جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ اپنا آپ اللہ کے سپرد کیسے ہوتا ہے، وَهُوَ مُحْسِن، وہی شخص محسن ہوتا ہے۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے بہتر سے بہتر کام کرنے والا، یعنی ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھ لوں بس میں کامیاب ہو جاؤں گا، نوافل کی کوئی ضرورت نہیں، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، جو محسن ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی واجبات پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کرتا ہے اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محسن کی یہاں ڈیفینیشن بتائی کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ یعنی ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری نمازیں قبول کر لے، ہمارے روزے قبول کر لے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے یہ بھی دعائیں، لیکن اصل دعا یہ ہے اللہ ہمیں قبول کر لے اپنی بارگاہ میں۔ جب ہم قبول ہو جائیں گے تو پھر ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی، ہمارا سب کچھ۔ اللہ ہماری اولادوں کو قبول کر لے، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے، وہو محسن، وہی محسن ہے۔ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ محسن کیا ہوتا ہے، فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس نے پیروی کی ہو ابراہیم کی ملت کی، یہ ہے اصل۔ اور ابراہیم کون تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلوت کا ساتھی دوست بنایا تھا، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا کہ باہمی حسن سلوک میں صلح ہی بہتر ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا نشوز کا لفظ اللہ کریم نے استعمال کیا کہ عورت جو ہے وہ بغاوت کر دے مرد کے خلاف، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد نشوز کا اعلان کر دے، مرد عورت کے حقوق جو ہے وہ پورے نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر عورت سمجھے کہ اس کا جو خامد ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور اس کے اندر وہ بغاوت ہے، تو پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے، اور اگر صلح ہو جائے تو وہ صلح خیر۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ،
دلوں کے اندر بخیلی تو ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہے، اگر صلح ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں صلح ہوتی تو پھر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، وہاں کہا تھا نا آیت نمبر 3 کے اندر کہ اگر عدل کرو تو 2 3 4 شادیاں کر لو۔ یہاں فرمایا ہے کہ اگر تم عدل کرنا چاہو اپنی بیویوں کے درمیان تم کر سکتے ہی نہیں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، تو نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر ایسے تو نہ کرو نا کسی ایک طرف جھک کے کسی ایک کو معلقہ یعنی لٹکا کے رکھ دو، دوسری کو کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں رکھا، ایک طرف سارا اپنا وزن ڈال دیا، یہ نہ کرو، کوشش کرو بس، ٹھیک ہے اگر ہو گیا تو جتنا ہو گیا اتنا ہی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا عدل کرنے والا کون تھا بیویوں کے درمیان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم ہذہ قسمتی بما املک، اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کے اوپر میں اختیار رکھتا ہوں، فلا تلمنی بما لا املک، جس کے اوپر میں اختیار نہیں رکھتا اللہ اس کے اوپر میری ملامت نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، گویا انسان کی جتنی استطاعت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنی وہ کر لے، بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی کوشش کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ آگے اسلام کے نظام عدل قائم کرنے کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ خارجی استحکام حاصل ہوتا ہے جہاد سے، اور جہاد سے بھی منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں۔ داخلی استحکام ریاست کا ہوتا ہے عدل سے، عدل قائم کرنے سے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ تو جب داخلی استحکام عدل سے ہوتا ہے اور عدل قائم کرو تو بھی منافق ایکسپوز ہوتے ہیں، جہاد قائم کرو تو بھی منافق ایکسپوز ہوتے ہیں۔ فرمایا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خواہشات کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ ہوائے نفس جو ہے یہ اس سے بچو گے تو عدل قائم ہوگا، وگرنہ عدل قائم نہیں ہوتا۔ آگے منافقین کو حکم دیا کہ کافروں سے تعلق چھوڑ دیں۔ اصل میں منافقین پتہ کیا کرتے ہیں؟ کافروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ادھر بھی تعلق رکھتے ہیں، ادھر بھی، وہ سمجھتے ہیں عزت اس میں، ان کو پتہ ہے ایبتغون عندهم العزہ، کافروں سے تعلق رکھ کے ان سے عزت مانگتے ہو، فإن العزۃ للہ جميعا، ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر آگے منافقین کی محفلوں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، فلا تقعدوا معهم، اگر منافق جو ہیں کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جس میں اللہ کی حدود اور اللہ کی شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قد نزل علیکم فی الکتاب، یعنی اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ، اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ بیٹھو نہ، اٹھ کے چلے جاؤ۔ ایسی محفل سے اٹھ کے چلے جانا ضروری ہے جہاں اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، ہاں بعد میں وہ کسی اور بات کی طرف آ جائیں تو پھر آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، وگرنہ وہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے اٹھ کے جانا ضروری ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا اس طرح نہیں کرے گا کہ دونوں ایک ہی کمپارٹمنٹ میں ہوں گے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ واللہ عالم آگ کے کتنے درجے ہیں۔ مفسرین نے قرآن حکیم میں جو جہنم کے نام آئے ہیں ان سے انہوں نے یہ اندازہ کیا لگایا کہ جہنم کے 7 حصے، پہلا حصہ جو ہے جہنم ہے، دوسرا لظا ہے، تیسرا حطمہ ہے، چوتھا سعیر ہے، پانچواں سقر ہے، اور چھٹا جہیم ہے، اور 7واں حاویہ ہے۔ اور حاویہ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو منافقین ہیں یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ آخری آیت بڑی شاندار آیت ہے، آج کے پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر کرتے رہو۔ ان شکرتم وآمنتم، 2 کام تم کر رہے ہو، یعنی حالت ایمان میں اللہ کا شکر کرتے رہو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے۔ ان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑا قدردان ہے، تم شکر تو کرو۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا۔ مشکار اس جانور کو کہتے ہیں جو تھوڑا چارہ کھا کے اور اس کے جو ہے نا دودھ پورا دے، اس جانور کو مشکار کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا دے یا زیادہ دے،
ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے ایک دل میں ایمان ہو اور انسان مومن ہو اور شکر کر رہا ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کر رہے ہو اور مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا مومن اور شکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔